ہیں اور پڑھتے رہیں گے. صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا. لہٰذا اے ایمان والو صلو فاعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو پڑھتے رہو. ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے. پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے جبریل میکائیل سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا. اللہ اللہ میرے رب کی قسم، لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس، اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے، وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے. اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا. جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا کہ تمہارا رب رضوان پردے ہٹاؤ. ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے. اب اللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن اپنا قرآن پڑھیں گے. اچھا، پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ساتھ جنت کا ساز چل رہا تھا، ساز. لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا ضرورت نہیں. لہذا سارے ساز آواز خاموش. پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے. لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 خراب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے. اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب. جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا. اللہ کہیں گے واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا، اور ہو. اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں. اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں. جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوگی یا نہیں ہوں تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، استخنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجی ہو گئے، یا اللہ ساڑھے 11 لے واپس کر. تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے. تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے آ جایا کرنا. یہ محفل ہوا کرے گی جمعے ہر جمعے یہ محفل ہوگی. لیکن وہ وی آئی پی جنت الفردوس، انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے. اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائی؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا. ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو. اے الہ مع اللہ، پھر اللہ اے ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے. اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں. پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، بل ہم قوم
تعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں، پانی پلا، تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے موڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں، مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کو جایا کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے بندو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دے، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے، بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے؟ این المفر ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیا مانگو؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے۔ میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے
لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ، فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ، فسألونی، مانگو، دیکھو میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات آؤ، فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو۔ جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے۔ اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہوں گے۔ میرا اللہ کہتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، میں قربان جاؤں۔ سنو کیا کہتا ہے، یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم۔ تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے، اسے خطا نہ لگے گی۔ گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا۔ چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں، اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ، یہ دیکھو ادھر دیکھو سارے، یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا، اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا، ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے۔ تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو، وہ سب کا چاہا سب کو دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو۔ انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا، سوئی پہ بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا، وہ صرف تری رہ جائے گی۔ میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں۔ وہ کہتا ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف، ارے میرے در پہ جھک، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، رخزن الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد۔ اور وہ ایسا ہائے ہائے کدے ساڑی سندا نہیں، یہ کون بے وقوف کہتا ساڑی سندا نہیں۔ میں قربان جاؤں، پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، بڑے زور سے، رب المسلمین تو نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے، سارے تو مسلم نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے، تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں، میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں، میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں۔ لہذا مجھ سے مانگنے کے لیے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ میں تو اس سے تقوی نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں میرے سامنے دو آنسو بہا میں تیری سن لوں، بس آ کے رو پاؤ، آ جا تو آ کے رو پاؤ، بس پھر میں تیری سنوں گا، تو مجھے آنسو دے دے، دو آنسو دے دے۔ تو کہتا کہ میں نے تو یہ رونے نہیں آمدا، اچھا چلو نہیں رونا آمدا، ہائے کرنا تو آمدا نا جی، ہائے ہائے تو میں کر سکنا، تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں۔ وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اس کے خزانے ہیں کس لیے؟ دینے کے لیے تو ہیں۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، سارا دین دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا، اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ
मुस्तहक हैं, तो फरमाया मेरी उम्मत के गरीबों पर, मेरी उम्मत के गुलाम नौकरों पर सख्ती न करना, नरमी का मामला रखें। तो ईमान के बाद एक नमाज काबू में आ जाए, नमाज ना छूटे। तो नमाज बंदे और अल्लाह को आपस में जोड़ देती। शैतान ने एक सजदे का इनकार किया और हमेशा के लिए महरूम हो, मरदूद हो, और अल्लाह ने हमारे ऊपर करम करके हमें 5 नमाजें अता फरमाई और हर 2 नमाज में गुनाहों की बख्शिश का ऐलान फरमाया। क्या खूबसूरत बात। ईशा की नमाज बाजमात पढ़े और फजर की बाजमात पढ़े तो सारी रात तहज्जुद का सवाब लिखा जाता। क्या जबरदस्त बात। पहली उम्मतों के जिम्मे 2 नमाज, फजर की 2 रकात, असर की 2 रकात। हमारे जिम्मे 5 हैं और हर 2 नमाजों के दरमियान के सारे गुनाहों की बख्शिश का वादा है। सारी शरीयत जमीन पे उतारी, नमाज को अर्श पर बुलाकर सामने खड़ा फरमा कर कहा आपकी उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा देते। हमारे नबी तस्लीम और रजा का वो मकाम था, एक दफा नहीं कहा पढ़ें कि मैं पढ़ेंगे 50 कौन पढ़ेगा, लब्बैक याद, हाजिर याद। वो तो अल्लाह ने करम फरमाया, बीच में मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया और 5 फिर 5 फिर कट्ठी 45 क्यों नहीं उड़ा छड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आपे नहीं खलोते, अल्लाह खड़ा किया कि मेरे महबूब तक गल ही नहीं की थी, 50 लेके जाता पे पढ़निया 5 कह नहीं थे तो 50 ले जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खड़ा किया। या रसूल अल्लाह मुलाकात हुई, कहा क्या हुआ, कब 50 नमाजें का तौबा क्या पढ़नी ही नहीं, अल्लाह का नाम लो, पीछा जाओ थोड़ी करवाओ। तो जब आप पीछे आए थोड़ी करवाने तो अल्लाह कहता चलो 45 कट कर देती हैं, 5 ही देनी थी तो 5 कम की, फिर जी हाजिर, फिर मूसा वापस 5 9 चक्कर, 9 5 45, 9 चक्कर। अगरचे 1 सेकंड में पहुंच रहे थे, लेकिन छठे आसमान से सिदरतुल मुंतहा लाखों करोड़ों अरबों साल का सफर बनता है अगर हम अपने पांव से चलें। मेरे नबी के लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन सफर तो था। और जब 5 रह गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह एक बारी होर जाओ। तो फरमाया 5 कट दिया भैया, ये 5 भी उड़ गया तो मेरी उम्मत के पल्ले की रह गया। अच्छा फिर ठीक है, मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फर्ज थी, उन्होंने कोई ना पढ़ी, इन्हें भी 5 कोई नहीं पढ़नी है, जो देख लो जैसे। तो भाइयों, ईमान के बाद नमाज एक ऐसा फरीजा है। रोजा ठीक है, बीमार हो छोड़ दे, मुसाफिर हो छोड़ दे, छोड़ने का मतलब है बाद में रख लो, बाद में नहीं रख सकते हो चलो बिल्कुल ही माफ। ज़कात मालदार पर है, गरीब पर है। हज मालदार भी हो सेहतमंद भी हो तब है, वरना मालदार पर भी कोई नहीं। सिर्फ नमाज ऐसी है जैसे हम नमाज नहीं छोड़ सकते, नमाज नहीं छोड़ सकते, हरार में पढ़ना। जैसे मेरे नबी के नवासे ने करबला में पढ़ के दिखाई और सारी दुनिया के इंसानों के लिए दरवाजा बंद कर दिया जी, कि मैं पढ़िए थे पढ़ी नहीं जानती, कि मैं पढ़िए थे पढ़ी नहीं जानती, दरवाजा बंद कर। इंसानी तारीख में ऐसा वाकया न हुआ न होगा, न आएगा, न ऐसा पाकीज़ा खून होगा किसी के पास, और न ऐसे वो जमीन को सैराब करेगा। और इस शिद्दत की घड़ी में नमाज का सूरज को ढल, सूरज पे नजर है, नमाज का टाइम तो नहीं आ गया, नमाज का टाइम तो नहीं आ गया, हो या सूरज ढला, इशारा किया ज़ोहर, झंडा बरदार राइट साइड, शिमर से कहो नमाज पढ़ने। उन्हें आगे बढ़ के थोड़ा बात की, शिमर ने कहा कि नमाज पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, हमारी तलवार चलेगी। तो उन्होंने आके अर्ज किया कि नमाज की कोई गुंजाइश। तो फरमाते चलो ठीक है, अल्लाह को ले जा रहे हैं, उनका पढ़ नहीं, चलो अल्लाह अकबर चलने आए। अल्लाह की कसम अगर मेरे नबी के नवासे नमाज ना पढ़ते तो कोई फर्क नहीं, उनकी जात पे कोई फर्क नहीं था। उनको जन्नत करबला की वजह से नहीं मिल रही, न शहादत की वजह से मिल रही। वो तो माँ का दूध पीते थे और मेरे नबी ने कह दिया था हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, तो उनको उस वक्त मिल गया था ये सारा टाइटल। उम्मत के लिए पैगाम अधूरा चला जाता है, वह छड़ी भी जा सकती है, उम्मत के लिए पैगाम अधूरा छोड़ी भी जा सकती है। नहीं, नमाज नहीं छूटेगी, कि आधे जंग करो आधे नमाज पढ़ो। आधों को जंग पे खड़ा किया और आधों को लेके नमाज पढ़ी, फिर उनको जंग पे खड़ा किया और दूसरों को नमाज पढ़ाई, और असर से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ गए। तो रोजा बीमार हो छोड़ दो, ऐसे बीमारों के नहीं ही रख सकते चलो बिल्कुल ही माफ कर देते, नमाज नहीं माफ हो सकती। तो भाइयों, उस खूबसूरत जिंदगी तक जाने के लिए ईमान के बाद नमाज फराइज, उसके बाद 3 काम कर लें मुआशरती जिंदगी में तो इंशाल्लाह मोटरवे है जन्नत का रास्ता। सिर्फ 3। एक, सच बोले, जिंदगी में सच्चाई हो, झूठ ना बोले, न लेन देन में, न काम में,
میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا. بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا. جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایک ہم سچ بولنے والے ہیں. دوسرا دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے. امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے. میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا. بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. الا الکذب والخیانہ، یتبع المؤمن علی الخصال کلھا الا الکذب والخیانہ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا. تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو دو لفظوں میں بتاؤ، کہ ڈبڈا اسلام، 3 سپارے، 10 لکھ حدیثاں، دو لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب دو لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. یہ وہ دو لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، کیونکہ سارا اسلام ان دو چیزوں میں آ جاتا. اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں. اگر ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی دو لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ. ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ. اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیش جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا. سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا. اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے. فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو، تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے. کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے. تو اب نے فرمایا ایسا کیوں کر رہا؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہا؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. تو میری بات توجہ سے سنیں. آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں. جان بہن کی بات کر کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں. دعا پاسو گل کر چھڑ کہ یا رسول اللہ ضرور. فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی. تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں. اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے اور اس کا پیار بھی معتبر ہو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ. تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل. جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا. یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا. اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے. اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا. اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، اس کے لیے عزت نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ
میرے دیش کو مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے. 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے. ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے. میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی اور اس کا اعلان. تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات بعد میں کر، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت. 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس. اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے. پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا. اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک السلام علیکم، نہیں علیہ، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے. علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو. اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آتا ہے. کیا نبی اللہ نے، سبحان اللہ، آپ نے فوراً امت کو شامل کیا. السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو. وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں. ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا. آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. چلو وہ کیا ہے؟
کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے۔ جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی۔ اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا۔ اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا خا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، جو ان میں کوئی نقطہ کوئی۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا۔ خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسے رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہنے کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی۔ تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں۔ اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس گئی۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں۔ ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا کہ 5 معاف ہو گئے۔ کہ نہیں یہ میں منت کرتا ہوں، اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہے۔ پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف۔
تو 40 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف تو 35 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ. آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دے. 35 یا رسول اللہ واپس. اللہ نے کہا چلو 5 اور کام. 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا. پھر 5 اور کام. چلو میرے محبوب 25. پھر واپس چلو میرے محبوب 20. پھر واپس میرے محبوب 15. پھر واپس میرے حبیب 10. پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے. اب پہنچے. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئے. کہ کوئی نہیں پڑھیں، سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی، ہیٹی پڑھیں گے. وہ یہ ہاتھ آ گئے جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لیں. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ایران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا. میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف. تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے ایران پیر. انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا. تو خواب آ جانا تھی ڈنڈورا کٹوا دینا. شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کام بن گیا. نمازاں دی رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی. یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں. آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں. اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی. باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا. پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں. جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے. اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا. میرے پڑوس میں ایک بچی 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی. اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا. بچوں کی خدمت، خامند کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی. 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا. اور اس کا الٹ بھی ہوتا. میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے. تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا. انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا. صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا. اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن. یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ. اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا. اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر 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 پورا یاد کر کے سنا. تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھی؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے. تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹتا. روزے میں ہے مسافر و بعد میں رکھ لو، بیمار و بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی بات. حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر. زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دے. لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی کون نماز کی تاخیر کریں گے؟ نماز پڑھنی پڑے. یہ ہمیں اللہ سے جوڑ، اللہ سے جوڑ، اللہ سے جوڑ.